بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے ذالک، اس میں اشارہ کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ، یعنی ذالک الکتاب، وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، لا ریب فی۔ پھر ذالک ھدی اللہ یہدی من یشاء، قرآن میں بار بار استعمال ہوا ہے، اس میں اشارہ کے لیے استعمال ہوتا ہے ذالک۔ اللاتی، ایک ہوتا ہے اللاتی، یہ اللاتی جمع مؤنث کے لیے ہے وہ سب عورتیں۔ قبل پہلے کو کہتے ہیں، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اس لفظ کو کہ میرے آنے سے قبل یہ ہونا چاہیے سب کچھ، یعنی میرے آنے سے پہلے، تو قبل پہلے کو کہیں گے عدت مدت، عدت کہ فلاں عورت کو اب عدت میں بیٹھنا ہوگا، یعنی جب جس کا خاوند فوت ہو جائے تو 4 ماہ وہ عدت میں بیٹھے گی، اس لیے اس کو عدت کہتے ہیں چونکہ وہ ایک مدت تک بیٹھتی ہے، تو عدت اور مدت یہ سیم ہے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، سب عورتوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے خاوندوں کے سائے ان کے اوپر تا دیر قائم رکھے۔ تحت، نیچے، تحتها الانہار، تجری من تحتها الانہار، تحت کہتے ہیں نیچے کو، جیسا کہ جنات تجری، جنت کے نیچے بہہ رہی ہوں گی انہار، نہریں، تو تجری بہتی یعنی جاری ہونے سے ہے، تو تحت اردو میں استعمال ہوا ہے کہ وہ شخص کس کے ماتحت کام کر رہا ہے، یعنی کس کے نیچے کام کر رہا ہے، تو تحت کا مطلب نیچے آئے گا۔ فوق، اوپر، بہت آسان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ اگر ریکال کریں کہ کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، فوقیت صرف تقوی کی بنا پر ہوگی۔ کیا مطلب ہوا؟ فوقیت کہتے ہیں برتری کو، اوپر ہونے کو، فوق اوپر، تو کسی عربی عجمی کو، کالے کو، گورے پر، کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، برتری اس میں ہوگی جس کے اندر تقوی ہوگا۔ تو تقوی کے لیے جب تک آپ دنیا کا رونا روتے رہیں کہ نا میرے یہ کام نہیں ہو رہا، میرے ساتھ یہ برا ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ برا ہو رہا ہے، تو بھائی آپ کام بھی وہ نہیں کر رہے جو اللہ تم سے مانگ رہا ہے۔ تو قرآن میں تھا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ اے ایمان والو پورے داخل ہو جو دین میں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، آدھی کتاب کا انکار کرتے ہیں، آدھی کتاب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے کہا نماز پڑھنی ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ نے کہا کہ یہ سود نہیں کھانی، ہم سود کھاتے ہیں۔ تو اللہ نے جو دین کے احکام پورے نازل کیے ہیں ان کے اوپر عمل نہیں کرتے، ہم آدھے کرتے ہیں آدھے چھوڑتے ہیں۔ تو یہ کتنی خطرناک وارننگ ہے کہ تم کیسے مسلمان ہو کہ تکفرون ببعض، بعض کتاب کے حصے کے اوپر ایمان لاتے ہو، بعض کو چھوڑ دیتے ہو۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ تقوی سے، جب آپ اپنے اندر تقوی بلڈ کریں گے، اللہ کا ڈر آپ کے اندر آئے گا، آپ تہجد میں اٹھ کے نمازیں پڑھیں گے اور اللہ کو کہیں گے کہ یا اللہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ میری استطاعت کے مطابق تو میں نے تقوی اختیار کر رہا ہے اللہ، اب اس سے آگے تو میری حفاظت فرما، تو پھر اللہ سنبھال لیتا ہے انسان کو۔ تو اسی لیے تقوی بہت ضروری ہے، ہر انسان کو چاہیے کہ ادخلوا فی السلم کافہ کے تحت اپنے آپ کو مکمل دین میں داخل کر دے۔ یہ نہ ہو کہ ایک آپ اللہ کا حکم سر آنکھوں پر ہے اور دوسرا پاؤں پر روند رہے ہیں، تو ایسے نہیں چلے گا، اور ایسے کبھی بھی زندگی نہیں بنتی۔ زندگی بنتی ہے اعمال سے۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد کہتے ہیں تعریف کو، الحمدللہ ہم کہتے ہیں نا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا لاکھ شکر ہے، تو حمد بیان کرتے ہیں، تو الحمدللہ، للہ کا مطلب لیے ہیں، تو الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو رب ہے، عالمین یعنی عالم ایک کو کہیں گے، عالمین جہانوں کو۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رب جو ہے وہ کئی عالمین کا رب ہے، یعنی اس دنیا کے علاوہ اور کتنے عالم ہوں گے، واللہ عالم۔ یوم الدین، یوم کہتے ہیں دن کو، اور دین کہتے ہیں بدلے کے دن کو، جیسے ہم یوم جزا کہتے ہیں، یعنی یوم سزا کہتے ہیں، سزا اور جزا کا دن، یعنی قیامت کا دن، تو یوم الدین بدلے کا دن یا قیامت کا دن۔ پھر اس کے بعد ایاک، صرف تیری ہی یا تجھ ہی سے، ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو بہت آسان ہے، یہ ایاک کا مطلب تیری ہی یا تجھ سے۔ اہدنا، ہدایت سے یہ لفظ نکلا ہے، تھوڑا سا ہدایت، یا اللہ ہمیں ہدایت دے، ہدایت نا کا مطلب ہمیں، تو اہدنا ہدایت دے ہمیں، اللہ دکھا دے ہمیں، کیا دکھا؟ علیہم صراط المستقیم، یعنی سیدھا راستہ دکھا، اور علیہم ان پر، جن پر، ان لوگوں کے راستے پر ہے اللہ ہمیں نہ چلانا، کن کے اوپر؟ غیر المغضوب، جن پر غضب ہوا تیرا، جو گنہگار ہیں، جن کو تو نے دھتکار دیا، جو تیرے نافرمان ہوئے تو نے ان کے اوپر غضب نازل کیا، یہود و عیسائی، مشرکین، باقی بھی جتنے نافرمان لوگ ہیں، وہ اللہ کا غضب ان کے اوپر ٹوٹا ہے۔ تو اللہ سے ہم یہ بھی دعا نماز میں کرتے ہیں کہ یا اللہ ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جن پر تیرا غصہ ہوا، فی، اس میں یا جس میں، فی کا مطلب میں آتا ہے نا، فی، جس میں، تو لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی اس کتاب میں کوئی شک نہیں، تو فی کا مطلب میں آیا فی، اس میں یا جس میں۔ تو یہ بہت آسان ہے، اور آپ اس کو یاد رکھیں، کیونکہ ابھی ترتیب نہیں ہے، چونکہ تفسیر میں ہم ان کی ساری ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں، یہ الفاظ ہیں جو یاد کرانے ہیں مجھے آپ کو، جس سے آپ کو قرآن بڑے آسانی سے آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو ان الفاظ کو آپ اچھے سے یاد کیجئے، اگر کہیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔